صاحب آپ سے گزارش ہے تھوڑا سا آگے تشریف لائیے اور صلوات پڑھتے ہوئے کچھ جگہ بنائیے اور زحمت فرمائیے تھوڑا سا. یہ جو دوست کھڑے ہیں ان کے لیے فرش کا انتظام کریں. جنید، حسین، حسن، سب بھائیوں کے بیٹھنے کے لیے فرش کا انتظام کریں. ایک صلوات پڑھیں گے نبی کو. اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھیں. ریان نادر ایک نوجوان بیمار ہے. نوجوان سال اس وقت وین پر ہے. اس کی شفا کے لیے سیدہ کا واسطہ دیجیے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے اللہ تمام بیماروں کو اس جوان کو شفائے کلی عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے. دعاؤں کی قبولیت، خاص طور پر اس حاضری کی قبولیت مقبولیت کے لیے بلند تر صلوات. رات بہت ہو چکی ہے اور مسلسل عبادت میں آپ مصروف ہیں اور سلسلہ یہ جاری رہے گا. یہ سالانہ مجلس ہے میرے بھائیوں، ان کے بزرگوں کی طرف سے. آپ کے سامنے میں نے 3 آیتیں پڑھی ہیں اور آیات ہیں سورہ الدہر کی، سورہ الانسان کی ابتدائی 3 آیات. اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے هل اتی علی الانسان حین من الدہر. پہلے تو ترجمہ سے پہلے میں ایک بات اور واضح کروں کہ یہ مجلس جن کے نام پر منعقد کی جاتی ہے ان سے بڑا کائنات میں کوئی انسان اکمل نہیں. ہم اس دروازے کے جو معتقد، مرید، متوالے اور دیوانے ہیں، یاد رہے کہ جب عقل اپنی کمالات کو گزار لیتی ہے تو عشق کی وادی شروع ہوتی ہے. اہل بیت کا عاشق ہوتا ہی وہ ہے جو عقل کی تمام منزلوں کو گزار لے. لہذا عاشقوں کا مجمع ہے اور حق بھی انہی کا ہے کہ ان سے پیار کیا جائے جن سے پیار کرنے پہ شرمندگی نہیں ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو ہم در حقیقت یہ جو مجلس کر رہے ہیں، اب یہ قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے، پھر اس کی تفسیر بیان ہوتی ہے. یہ مسلسل اتنا بڑا اجتماع اور ایسے روزانہ ہی ہر جگہ مولا کے نام پہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، تو قرآن سننے کے لیے جمع ہو رہے ہیں. یہ سب قرآن کے طالب علم ہیں، یہ قرآن کے چاہنے والوں کا مجمع ہے. اور ایک آیت پر بھی اگر غور کر لیا اور اس پہ عمل ہو گیا تو ایک آیت پر عمل کرنے والے، ایک آیت پر عمل کرنے والوں کو ہی قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے. بہت بڑا مقام ہے. ذرا صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات. حضرت ابو ذر غفاری تشریف فرما ہوئے، مولا علی کھڑے ہو گئے، آپ کا استقبال کیا، آپ کا احترام کیا. ایک صحابی محترم نے پوچھا کہ یا علی آپ نے ابو ذر کا خاص احترام کیا. مولا نے فرمایا ابو ذر قرآن کی 10 آیتوں کے فقیہ ہیں، یعنی جو قرآن کی 10 آیتوں کا فقیہ ہو وہ ابو ذر غفاری ہے، اور جو بولتا قرآن ہو وہ علی ہے. جو مکمل قرآن ہو، جو مجسم قرآن ہو. یہ میں نے کوئی نہیں کہا، یہ کوئی ہم نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے، بلکہ خود مولا علی نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا میں تمہارے سامنے بولتا قرآن ہوں، میرا پورا وجود قرآن ہے. تو ایسا کوئی ہو، دیکھیں جو جس کا کام ہوتا ہے اگر وہ کام اس کو سنجیدگی سے اور سچائی سے انجام دے تو پھر وہ صفت نہیں رہتی، ذات بن جاتی ہے. جی اگر کوئی عدل اس درجے پر کر کے دکھائے کہ وہ پھر عادل نہ کہلائے بلکہ عدل کہلائے. اگر کوئی عالم اس درجے پر ہو کہ اس کا سانس لینا بھی علم کو نشر کرنے کا سبب ہو تو پھر وہ علم کہلائے گا، عالم نہیں کہلائے گا. یہ جو دروازہ ہے نا جس میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دروازہ ایسے ہی باکمال لوگوں کا دروازہ ہے کہ انہوں نے جو صفت اپنائی ہے وہ ذات بنا لی. جی ایک شخص ظاہر ہوتا ہے مدینہ منورہ میں نبی کی رحلت کے فوراً بعد،
دور حضرت ابوبکر کا ہے، کہنے لگا کہ مجھے نبی نے فلاں سفر میں فرمایا تھا کہ تم مدینے آؤ گے تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھجوریں دوں گا۔ میں نبی سے کھجوریں لینے کا ارادہ رکھتا ہوں، مگر نبی سرکار تشریف نہیں رکھتے، کوئی وارث ہے جو نبی کی بات کو مکمل کرے؟ بھائی صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر، بات مکمل ہو جائے گی تو شاید زیادہ آپ کو اچھا لگے گا۔ تو کہنے لگا کوئی ہے جو نبی کے اس وعدے کو مکمل کرے؟ تو حضرت نے آواز دے کر کہا کہ کوئی جائے، جا کر علی بن ابی طالب کو بلائے۔ مولا علی کو یاد کیا گیا، مولا تشریف لائے، کہا یا علی، نبی نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ تم مدینے آؤ گے تو تمہیں اپنے ہاتھ سے کھجوریں دوں گا۔ مولا علی نے وہاں پہلے سے کھجوریں موجود تھیں، حضرت نے جو کھجوریں تھیں اس میں سے چند مشت کھجوروں کی انہیں دے دی۔ تو کسی اور کی آواز آئی کہ یہ کام تو حضرت آپ بھی کر سکتے تھے، یہ کون سا کام ہوا ہے، یہ کام تو آپ بھی کر لیتے۔ تو مولا کائنات کہ اس عمل کے اوپر جب یہ سوال ہوا کہ یہ کام تو آپ بھی کر لیتے، تو حضرت ابوبکر نے فرمایا میں شب ہجرت نبی کے ساتھ تھا، غار میں یا اللہ کی بات ہو رہی تھی یا علی کی۔ نبی نے یا اللہ کی بات کی یا علی کی بات کی، اور جو بات نبی نے علی کی مجھ سے کی وہ یہ کی کہ انا کفایا و کفا علی فی العدل سوا، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک جیسا ہے۔ یہ کیفیات علم کے باب میں بھی، اور یہی کیفیات شجاعت اور سخاوت کے باب میں بھی، تمام تر کمالات جہاں پر کمال پر نظر آئے، لہذا یہ انسان اکمل کا دروازہ۔ میرے ان بچوں اور جوانوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، انسان نما بھی ہوتا ہے، انسان دکھائی دیتا ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ جی آپ کا مشاہدہ رہا ہوگا، زمیندار لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو جانوروں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ انسان کھڑا ہے، لکڑی پر قمیص چڑھا کر اسے کھیت میں گاڑ دیا جاتا ہے۔ جانور یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کھڑا ہے، جبکہ وہ انسان نہیں، انسان نما ہوتا ہے۔ انسان نما اور ہے، انسان اور ہے۔ اب اگر معاشرے میں کوئی قمیص چڑھا کے گھوم رہے ہو اور کچھ لوگ انہیں انسان سمجھ رہے ہو تو ان انسانوں کو کیا کہیں گے کہ جو انسانوں کو انسان نہیں سمجھ رہے، جو غیر انسانوں کو انسان سمجھ رہے ہیں۔ مولا نے قاعدہ دیا، خبردار، انسان وہ نہیں ہے جس کے 2 ہاتھ 2 پیر 2 کان 2 یہ حلیہ تمہارا والا ہو۔ ہر وہ انسان جو تمہارے حلیے کا ہے وہ انسان نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں میتیں 2 طرح کی ہیں، کچھ لیٹی ہوئی میتیں ہیں، کچھ چلتی پھرتی میت۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جن کا ضمیر مر چکا ہے وہ زندہ نہیں ہے، جن کا احساس مر چکا ہے وہ زندہ نہیں ہے۔ میرا آپ کا پیر اگر سن ہو جائے، ہم اس پہ چٹکیاں بھرتے رہیں، سوئیاں چپتے رہیں، کوئی چیونٹی کاٹتی رہے، کوئی رد عمل نہیں آئے گا، کوئی عکس العمل نہیں آئے گا۔ یہ پیر کوئی جھٹکا نہیں لے گا کسی کے چبھنے سے، اس لیے کہ سونے۔ یعنی جہاں احساس نہ ہو، اگر پیر سن ہو جائے تو یہ حالت ہوتی ہے، جب دماغ سن ہو جائے تو یہ حالت ہوتی ہے جو آج معاشرے کی بنی ہوئی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بہت بڑا مجمع ہے، صلوات ذرا بہتر انداز سے ہوگی۔ اس آبادی میں ان فلیٹس میں، اس گلی میں، اس کوچے میں بسنے والے تمام سنی شیعہ، مسلم غیر مسلم، ان سب کی حاجات کی برابری کے لیے بلند تر صلوات۔ آیہ کریمہ کا ترجمہ سنیے، میں اپنی بات کو ایک منزل تک لے کے آؤں۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر، کیا انسان پر ایسا کوئی وقت آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ ترجمہ بدل کے بھی کروں گا، دیکھیے ترجمہ تو بدلا جا سکتا ہے، قرآن نہیں بدلا جا سکتا۔
قرآن نہیں بدل سکتے، قرآن کا کوئی لفظ نہیں بدلا جا سکتا، مگر ترجمہ کو قرآن نہ مانا جائے۔ قرآن اور ہے، ترجمہ اور ہے۔ ابھی ہم کتنے سارے ترجمے کر چکے ہیں، مگر سارے ترجمے صحیح نہیں ہیں۔ ترجمہ ہر دور میں بدلنے کی ضرورت ہے، بار بار کرنے کی ضرورت ہے، ہر بار کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے جیسے علم بڑھے گا ترجمہ بڑھتا چلا جائے گا۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم تو الف لام میم کا ترجمہ نہیں کر پائے، ہم تو الف لام را کا ترجمہ نہیں کر پائے۔ تو یہ ترجمے کا رستہ کھلا ہوا ہے، جس نے جتنا علم اپنا بڑھایا اتنا اسے سمجھ میں آیا، جتنا سمجھ میں آیا اتنا ہی ترجمہ کیا ہے۔ تو جنہیں زمانہ نہیں سمجھاتا وہ اور ہیں، جنہیں زمانہ سمجھاتا ہے وہ اور ہے۔ تو وہ جو ہم جنہیں اپنا بڑا مانتے ہیں وہ زمانے سے سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ انہیں خود اللہ نے پڑھایا ہے، وہ خود مجسم قرآن ہے، عین قرآن ہے۔ ترجمہ کرنے جا رہا ہوں۔ الم احد یا بنی آدم، الم احد یا بنی آدم هل اتی علی الانسان حین من الدہر، کیا انسان پر ایسا بھی کوئی زمانہ آیا جو قابل ذکر نہیں تھا؟ کیا انسان پر ایسا زمانہ نہیں آیا کہ وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ یہ دو علیحدہ ترجمے ہیں۔ کیا انسان پر ایسا کوئی زمانہ نہیں آیا جو قابل ذکر نہیں تھا؟ یعنی انسان پر ایسا زمانہ کوئی نہیں آیا جو قابل ذکر نہیں تھا، اس لیے کہ کوئی ذکر کرنے والا نہیں تھا تو وہ قابل ذکر کیسے ہوتا؟ وہ مذکور نہیں تھا، ذاکر تھا۔ وہ اللہ کا ذکر کرنے والا تھا، ذاکر تھا، مگر اسے کوئی جانتا نہیں تھا جو مذکور ہوتا۔ ذاکر اور ہے، مذکور اور ہے۔ اس وقت میں جو بات کر رہا ہوں میں ذاکر ہوں، مجھ سے پہلے جو پڑھا گیا یہ ذکر ہوا ہے۔ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ مذکور ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا جو وہ قابل ذکر نہیں تھا، یعنی وہ خود تو ذاکر تھا مگر اس کا ذکر نہیں ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی تھا ہی نہیں، بس وہی تھا اور اللہ تھا، لہذا وہ ذاکر تھا، مذکور نہیں تھا۔ اور قرآن نے قاعدہ یہ دیا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، پہلے تم میرا ذکر کرو پھر میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو یہ ہستیاں وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتی رہیں، اب ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ دیکھیے ذکر کی قسمیں ہیں، ذکر کی قسمیں ہیں۔ کم سے کم آسان ترین ذکر جو ہے نا وہ ذکر لسانی ہے۔ کتنا آسان ہے ابھی بتاؤں بچوں کو؟ زبانیں کھینچی گئی ہیں جی، سر اتارے گئے ہیں، دیواروں میں چنا گیا ہے۔ یہ ذکر لسانی، یہ جو زبان سے ذکر کرنا کتنا مشکل ہے۔ جو سب سے آسان ذکر ہے، جو سب سے آسان ذکر ہے، اس کے کرنے پر کیا ہوا؟ اس سے بڑا ذکر کیا ہے؟ اس سے بڑا ذکر کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، سب سے آسان کام ذکر لسانی ہے۔ کیا لگا، کیا ہوا نعرہ حیدری لگانے میں؟ کیا لگا لا الہ الا اللہ کہنے میں؟ مگر جب یہ ذکر وجود بن جائے، یعنی زبان ذاکر نہ ہو، وجود ذاکر ہو جائے، اسے علامہ اقبال کہتے ہیں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ پریشانیاں لے کر آئے گا، یہ جان سے کھیلنے کے مترادف ہو جائے گا۔ یہ یوں ہی خواجہ اجمیری نے آدھا کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ ابھی آپ کہہ رہے تھے کچھ، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی بنا است حسین۔ البتہ ان چار مصروں کو، اس ربائی کو ذرا بار بار پڑھ کر بار بار لطف لینے کی ضرورت ہے۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی بنا است حسین، سردار ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ چار مصروں میں 5 مرتبہ حسین حسین۔ خواجہ اجمیری نے پیغام دیا ہے کہ پھیلاؤ گے تو پنجتن بنے گا، سمیٹو گے تو حسین کی ذات بنے گی۔ 4 مصروں میں 5 مرتبہ حسین حسین۔
تھوڑا سا گردن ہلا دیجیے، بات جا رہی ہے تو جی۔ مگر تیسرے مصرے میں یزید کا نام آیا تو امام حسین کا نام نہیں لائے۔ جس لائن میں یزید کا نام ہے وہاں نام بھی نہیں آئے گا، یزید کے ساتھ تو حسین کا نام بھی نہیں آئے گا۔ خواجہ شاہ حسین، بادشاہ حسین، جب اختیارات وسیع ہونے لگے تو شاہی سے بادشاہی کا سفر ہوتا ہے جی۔ ایک صاحب مجھ سے بڑے الجھتے تھے، وہاں بھی مزاج تھے، کہنے لگے کہ یہ آپ کا نام کیا ہے؟ شہنشاہ تو اللہ ہے۔ میں نے کہا تم نے جتنا اللہ کو سمجھا اتنا ہی بتاؤ گے۔ سلوات پڑھ لیں تو میں عرض کرتا ہوں اللہ جی۔ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے، ہم فقیروں سے دوستی کر لو۔ تھکے ہوئے ہیں آپ رات کو، ہم فقیروں سے دوستی، ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے بادشاہی کے جی۔ یہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں، تشریف فرمائے، اگر انہیں ہندوستان یاد ہو، اقبال صاحب اگر میری بات سن رہے ہیں، ہندوستان کے بعض علاقوں میں شاہ صاحب جو ہے فقیر کو کہا جاتا ہے۔ یہاں ہمارے ہاں سندھ پنجاب میں بھی کچھ ملا جلا سا رجحان ہے، لیکن سندھ میں تو شاہ صاحب یعنی سید۔ لیکن ہندوستان کے بعض علاقوں میں ہندو برادری جو ہے وہ ہندوؤں میں بھی شاہ صاحب ہوتے ہیں، یعنی مراد ہے کہ فقیر ہوتے ہیں، تو فقیروں کو شاہ صاحب کہا جاتا ہے۔ شاہ صاحب آ رہے ہیں، شاہ صاحب آ رہے ہیں، فقیر آ رہے ہیں، تو یہ شاہ صاحب ہیں، یہ تو فقیر ہیں۔ ویسے مجھے فقیر مل نہیں رہے، آپ کو ملے تو مجھے ملوائیے گا۔ یہ جو روڈ پہ مانگنے والے کھڑے ہوتے ہیں نا، یہ فقیر نہیں ہے، یہ ذلیل ہے۔ فقیر تو مولا پہ اعتماد بانٹتا ہے، فقیر دینے والے کو کہتے ہیں، مانگنے والے کو نہیں کہتے ہیں۔ فقیر کا کیا مقام ہے؟ اس وقت ہم کیا پریکٹس کر رہے ہیں؟ اس وقت ہم کیا مشق کر رہے ہیں؟ فرش اعضاء سے اٹھ کے جائیں گے، 2 کروڑ کی گاڑی میں بہت سے لوگ بیٹھیں گے، جیسے فرش پہ آ کے بیٹھے حسین کے فقیر ہیں۔ یہ مشق ہو رہی ہے فقیری کی۔ مجلس اعضاء کا کم سے کم نتیجہ ہے ذات کی نفی، اور جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھا لے اسی کی ذات کو اللہ بلند کر دیتا ہے۔ اپنی ذات کی نفی کرنا یہ بہترین ایک انداز ہے جسے مجلس اعضاء کہا جاتا ہے۔ میرا جملہ تکراری ہے اور بعض جملوں کو میں قصداً تکرار سے کہتا ہوں۔ ہم اس وقت مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں یا نہیں؟ ہاں نہ میں بولیے، ہم مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھتے ہیں نا۔ مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے، ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں۔ بلندتر صلوات۔ اپنے مضمون سے دور ہونے کا مجھے خوف ہو رہا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ کیا انسان پر ایسا کوئی زمانہ آیا کہ جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ کیا انسان پر ایسا بھی کوئی زمانہ آیا کہ وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ انسان پر کوئی ایسا زمانہ نہیں آیا جو وہ قابل ذکر نہیں تھا۔ یہ انسان جس کے ذکر کی بات ہو رہی ہے، جس کے ذکر کی بات ہو رہی ہے، اور یہ انسان انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو خلق کیا ہے ایک مخلوط پانی سے اور پھر اسے مختلف مراحل سے گزارا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور پھر ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ وہ انسان اور یہ انسان دو علیحدہ انسان ہیں۔ وہ انسان جس کا ذکر ہوگا وہ انسان اور ہے، وہ انسان جو ہدایت دے گا وہ انسان اور ہے، جو ہدایت لے گا وہ انسان اور ہے۔ وہ جو ہدایت دینے والا انسان ہے اسے انسان اکمل کہا جاتا ہے، اور جو ہدایت لینے والا انسان ہے وہ بہت زور مارے گا تو انسان کامل بنے گا۔ میں دونوں کے نام بتا دیتا ہوں، انسان کامل مالک اشتر کو کہتے ہیں، انسان اکمل علی کو کہتے ہیں۔ انسان کامل سلمان فارسی کو کہتے ہیں اور انسان اکمل سرکار دو جہاں کو کہتے ہیں۔ جو انسان بنانے والے لوگ ہیں وہ اور ہیں، اور جو انسان بننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اور ہیں۔
جن کو اللہ نے کام ہی یہ دے کر بھیجا ہے کہ تمہیں انسان بنانا ہے، وہ انسان کامل ہے جو اللہ کے یہاں سے پڑھ کر آئے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان جس نے علم القرآن، جس نے قرآن پڑھایا اور پھر خلق کیا۔ یہ کون ہے جو قرآن پڑھنے کے بعد خلق ہوا ہے؟ یہ کون ہے جس نے پہلے تعلیم لی ہے پھر دنیا پہ آیا؟ یہ وہی انسان ہے جو ہدایت دینے والا انسان ہے، اور یہ جو انسان ہدایت لینے والا انسان ہے، یہ انسان اور ہے۔ عزیزان گرامی، یاد رہے جو انسان ہدایت لینے والا ہے وہ خطرات کا شکار ہے، وہ بہت زور مارے گا تو مخلص بن جائے گا، لیکن جس انسان کو ہدایت دینے کی ذمہ داری دی گئی ہے وہ مخلص نہیں کہلائے گا، مخلص کہلائے گا۔ مخلص بھی قرآن کا لفظ ہے جسے اللہ نے خالص کیا ہو، مخلص بھی قرآن کا لفظ ہے کہ جو ان سے سیکھ کر خالص بنے۔ جنہیں اللہ نے خود سجا کر بھیجا وہ اور ہیں، جو ان سے سیکھیں گے وہ اور ہیں۔ اللہ نے اس گھرانے کو ہمارے لیے رہنما قرار دیا ہے۔ ہم اگر ان سے نہیں جڑیں گے، آپ دیکھیے یہ بات بہت روشن ہے کہ ہم سب فطری طور پر اچھی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، علم کو، حسن کو، جمال کو، سخاوت کو، شجاعت کو، ہم ان اچھی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، مگر یہ اچھی چیزیں کہاں سے لے کر آئیں؟ ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ ہم تو ماں کے شکم سے جاہل دنیا میں آئے، ہم تو پیدائشی بزدل ہیں۔ ذرا گھور کے دیکھ لیجئے اپنے پوتے کو، ذرا اس کے سرہانے کو پٹاخہ پھوٹ جائے تو پھر دیکھیے کیسا روتا ہے، کتنا بہادر ہے۔ یہ پیدائشی طور پر بزدل ہے جی، پیدائشی طور پہ کنجوس ہے، ٹافی دے کے مانگ کے دکھائیے، آپ کی دی ہوئی ٹافی آپ کو نہیں لوٹائے گا، پکا کنجوس ہے، مگر پسند کرتا ہے سخاوت کو، یعنی خود چاہتا ہے کہ اسے کوئی دے، سخی اچھے لگتے ہیں اسے، خود نہیں دیتا، یعنی فطری طور پر یہ کنجوسی لے کر آیا ہے۔ تو یہ جو بہت بڑا نقص لے کر آیا ہے اپنے اندر، یہ کیسے دور ہوگا؟ یہ دور ہی تب ہوگا جب سخیوں سے تعلق گہرا ہوگا۔ یہ اس دروازے پر آئے گا جس دروازے پر سخی بیٹھے عطا کر رہے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ سخاوت کا طریقہ کیا ہے۔ ضمناً عرض کر رہا ہوں ایک اخلاقی مسئلہ، اگر کسی نادار انسان کو کوئی کچھ دے دیتا ہے اور دوسرا ارادہ کرتا ہے کہ میں بھی اسے کچھ دے دوں، تو وہ پہلے والا کہتا ہے میں نے دے دیا۔ تم نے دو نقصان کیے، ایک ریاکاری کر کے اپنا عمل ضائع کیا، بتا دیا نا میں نے دے دیا، تو اللہ کی خاطر دیا تھا یا کسی کو بتانے کے لیے دیا تھا؟ کیا ضرورت آ رہی تھی اسے بتانے کی کہ میں نے دے دیا؟ تمہارے دیے ہوئے 1000 روپے کتنے چلیں گے اس کے؟ دینے دیتے کسی اور کو بھی 1000 روپیہ، تو ایک تو یہ نقصان کیا کہ بتا دیا کہ میں نے دے دیا جی۔ دوسرا کیا کیا؟ دوسرا یہ کیا کہ اس انسان کو سخاوت سے روک دیا، نیکی سے روک دیا۔ وہ جو دوسرا انسان کچھ دینا چاہ رہا تھا، ناراض تو نہیں ہو رہے آپ؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر یہ انسان کی توفیقات میں رکاوٹ کا سبب ہے۔ تم نے کتنا دیا تھا بھائی؟ 1 لاکھ روپے تنخواہ والا بھی 1000 روپے صدقہ نہیں دیتا، یہ بڑی مہربانی کرتا ہے تو 100 روپے پکڑا دیتا ہے، وہ 100 روپے دینے کے بعد بھی اسے روک دیا کہ میں نے دے دیا۔ دینے دیتے اسے۔ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں ان کی عطا کا انداز ہی کچھ اور ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا يَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ دروازے پر پنجتن کے یتیم آیا تھا، یتامہ نہیں آئے تھے، مسکین آیا تھا، مساکین نہیں آئے تھے، اسیر آیا تھا، اسرا نہیں آئے تھے، آیا ایک تھا، روٹیاں 5 ملی۔ کوئی کہہ دے کہ آپ اسے 1 روٹی دے دیں، باقی روٹیوں سے افطار کر لیں، اگر کسی نے اہل بیت کو مشورہ دیا نا تو جواب یہ آئے گا مانگنے والے نے کب کہا ہے علی کی روٹی چاہیے۔ اس دروازے پر اگر کوئی مانگے گا جتنے رہتے سب عطا کریں گے، یہ ہے سخاوت۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ انسان اپنے ذاتی کمالات سے انسان بنتا ہے، ایک جیسا حلیہ انسان نہیں کہلائے گا، اسے تو قرآن جانور بھی نہیں مان رہا، جس کا حلیہ ہاتھ پیروں کا انداز اس کا انسانوں جیسا ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہے، یہ قرآن بول رہا ہے۔
شیطان بولتا ہے اس انسان کو اللہ، شیاطین الانس والجن، جنی شیطان اور انسی شیطان، شیطانوں میں جن بھی ہیں اور جنوں میں شیطان بھی ہے اور انسانوں میں بھی شیطان ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن نے انسان کو شیطان کہا ہے۔ ہیا کالحجارہ واشد قسوۃ، یہ پتھر ہے اور پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، یہ انسان کو کہہ رہا ہے اللہ۔ یعنی انسان نظر آ رہا ہے مگر اللہ کی زبان میں وہ پتھر ہے، انسان نظر آ رہا ہے وہ شیطان ہے، انسان نظر آ رہا ہے وہ جانور ہے۔ کیا کریں کہ انسان انسان رہے، جیسا بنایا گیا تھا ویسا رہے۔ اللہ نے کیسا بنایا تھا؟ تھکے تو نہیں آپ؟ اللہ نے کیسا بنایا تھا؟ مجھے تو یاد نہیں آ رہا، میری 47-48 سال عمر ہو گئی، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ اللہ نے انسان کیسا بنایا تھا جی، مگر ہمارا بچہ تو ہمارے سامنے ہے، ایسے ہی بنایا تھا ہمیں جیسا ہی ہے۔ یہ کیسا ہے؟ یہ ایسا ہے کہ یہ متکبر نہیں ہے، یہ ایسا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ ایسا ہے کہ یہ جو من کے اندر ہے وہی زبان پر ہے، یہ ایسا ہے کہ یہ اپنی دنیا سے دل نہیں لگاتا، یہ ایسا ہے کہ لڑتا ہے مگر دل میں کینہ نہیں رکھتا۔ وہ سارے آپ بچوں میں دیکھیں نا کیا کیا، بی بی کا قول سنا دوں آپ کو، سیدہ فرماتی ہے انی احب من الصبیان خمسۃ خصال، سیدہ کا قول، مجھے بچوں کی 5 خصلتیں پسند ہیں۔ بی بی فرما رہی ہیں مجھے بچوں کی 5 خصلتیں پسند ہیں۔ الاول انہم الباکون، مجھے اچھا لگتا ہے یہ روتے زیادہ ہیں۔ ہمارے گھر کی عورتوں کو تو اچھا نہیں لگتا، فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، مولانا سے دعا دم کروا لو۔ اب خیر وہ دور بدل گیا، مولانا بھی دعا دم کرنے والے رہے نہیں اور لوگ بھی دعا دم کروانے جا نہیں رہے جی جی، ماحول بے دم ہوا ہے۔ صلوات پڑھے ذرا نبی کے ساتھ۔ یہ رونے کو بی بی فرما رہی ہے مجھے اچھا لگتا ہے کہ روتا زیادہ ہے۔ الاول انہم الباکون، مجھے اچھا لگتا ہے بچوں کی یہ صفت اچھی لگتی ہے کہ یہ روتے زیادہ ہیں۔ میں فطری مسئلے کی طرف بات کر رہا ہوں، بیمار بچے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ بی بی نے جو فرمایا نا فطرتاً بچہ جلدی روتا ہے، زیادہ روتا ہے۔ کیوں زیادہ روتا ہے؟ کیوں بی بی کو اچھا لگ رہا ہے کہ روتا زیادہ ہے؟ اس لیے کہ روتا وہ ہے جس کا دل نرم ہو، ہر وہ شخص جس کا دل نرم ہوگا وہ روئے گا۔ بی بی پیغام دے رہی ہیں دل نرم بناؤ، مجھے اچھا لگتا ہے۔ بڑی قدر ہے آپ عزاداران امام حسین کی، بڑا مقام ہے آپ کا۔ پوری قوم کو ائمہ اہل بیت نے ایک مشترکہ کام دیا ہے، ایک کام مجھے دیا ہے آپ کو نہیں دیا، ایک آپ کو دیا ہے مجھے نہیں دیا، ایک انہیں دیا ہے انہیں نہیں دیا، ایک دیا انہیں ایک انہیں نہیں دیا، لیکن ایک کام ہم سب کو دیا ہے، وہ ہے حسین پہ گریہ۔ سب کو ہمیں حکم ہے کہ ہم حسین مولا پہ گریہ کریں۔ جس قوم کو رونے کی مشق کروائی جا رہی ہو وہ قوم پھر کسی کو رلاتی نہیں ہے، وہ قوم کسی کو نہیں رلاتی۔ الاول انہم الباکون، مجھے اچھا لگتا ہے روتے زیادہ ہے۔ الثانی لا یدخرون لغد، فرما رہی ہیں مجھے اچھا لگتا ہے یہ آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑتے، ابھی چاہیے اور یہی چاہیے، کتنا ہی کہتے رہیں کل دلوا دیں گے، مگر بچہ کہتا ہے مجھے آج ہی چاہیے، کہ آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑتے۔ الثالث یجتمعون علی التراب، فرما رہی ہیں بی بی مجھے اچھا لگتا ہے بچوں کا یہ عادت کہ یہ مٹی پہ بیٹھ جاتے ہیں، اسٹیٹس کے قائل نہیں ہے، پروٹوکول کے قائل نہیں ہے، کپڑے وپڑے نہیں دیکھتے، مٹی لگ رہی ہے لگتی رہے، بعد میں اماں سے ڈانٹ کھا لیں گے مگر ہم تو ایسے ہی ہیں۔ یہ متکبر نہیں ہے، مٹی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ الرابع یامرون ثم یخربون، یہ مٹی کے کھلونے گھروندے بناتے ہیں، کھیلنے کے بعد جب ان کا دل بھر جاتا ہے تو لات مار کے توڑ دیتے ہیں۔ یہ اپنی دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، اس سے کہاں لپٹے بیٹھے ہو، کام مکمل ہوا آگے بڑھو۔ یہ اپنے گھروندے کھلونے بنا کر توڑ دیتے ہیں۔ ممکن ہے مجھ سے کوئی کہے مولانا اب تو الیکٹرانک کھلونوں کا زمانہ ہے، سیلوں سے چلنے والے کھلونے ہیں، مگر کوئی ایک گھر تو بتائیے جس میں 1 مہینے سے زیادہ کھلونا چلتا ہو۔ ہر گھر میں کھلونا ٹوٹا ہوا ملے گا، بچے کھیلنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، وہ بتاتے ہیں یہ میری دنیا ہے اور دنیا سے میں دل نہیں لگاتا۔ 5ویں صفت بی بی فرما رہی ہے یختصمون بغیر حق، یہ لڑتے ہیں مگر دلوں میں کینہ نہیں رکھتے۔ بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی بچوں کی، تھوڑی دیر بعد دوبارہ کھیل رہے ہوں گے، اور بڑے لڑ چکے ہوں گے بچوں کے چکر میں۔ ارے بھائی جب ہمارا ہی مسئلہ نہیں رہا تو آپ کیوں لڑے ہوئے ہیں؟ آپ بھی دوستی کر لیں۔
بچے جیسے اللہ نے بنائے تھے اللہ چاہتا ہے ایسے ہی واپس آؤ، جیسا تمہیں بنایا تھا۔ صلوات پڑھے تو میں عرض کروں آپ، اللہ نے جیسا بنایا تھا ویسے ہی واپس جانا یہ ہنر ہے۔ کیا کریں کہ ویسے ہی واپس چلے جائیں؟ اس کا ایک رستہ ان لوگوں سے جڑنا ہے جو جیسے بنے تھے ویسے رہے۔ وہ معصوم بنے تھے معصوم رہے، جن کا ذکر لوگوں کو پاک طینت بناتا ہے، جن کا تذکرہ انسانوں کو بہتر انسان بناتا ہے۔ عزیزان گرامی، کتنا شکر ادا کریں اللہ کا، ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ 70 سال سے حسین کا صبر سن رہے ہو اور ہمارے اندر صبر نہ آئے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ کل ہمارے ایک مضبوط ذاکر کو مجلس ختم کرنے پہ دعا کرنے کے بعد گولی مار کے شہید کر دیا۔ یہ کوئی پہلی دفعہ ہوا ہے؟ سعادت مند تھا میرا بھائی، میرا عزیز، جس نے ایسی حالت میں اپنی جان دی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں ہے۔ مرنا سب کو ہے، کوئی ہیپیٹائٹس بی میں مرے گا، کوئی سی میں مرے گا، کوئی ہارٹ فیلئر میں مرے گا، کوئی ہارٹ اٹیک میں مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ سے مرے گا، کوئی دب کے مرے گا، کوئی جل کے مرے گا۔ بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے، بہتر نہیں ہے کہ حسین پہ روتے ہوئے دم نکلے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا عنوان ہے جسے شہادت کہا جاتا ہے۔ وہ پھر علیحدہ سے گفتگو آج بھی ہماری ایک اعلیٰ سطحی ملاقات میں ہم نے اپنے جذبات اور احساسات اور اپنے مسائل کو ان کے سامنے بیان کیا۔ وہ پھر علیحدہ فورم ہے جہاں بات کی جائے، اور میں توقع کرتا ہوں مجلس میں ضرور کراچی میں پڑھ رہا ہوں، لیکن کراچی کے لیے نہیں پڑھ رہا، جا رہی ہے مجلس میں بہت سے لوگ اس وقت مسلسل بھی سن رہے ہیں۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ جیسا وعدہ کیا گیا ہے اس پہ عمل ہوگا، اور اس سلسلے کو روکیں، ورنہ یہ ملک مزید مشکلات میں گھرتا چلا جائے گا۔ صدقے میں امام حسین کے، صدقے میں ذکر حسین کے یہ ملک بنا ہے اور رہے گا، اور ہم وطن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے کہ اس مولا کو روتے ہیں جس نے آخری وقت میں وطن کو یاد کیا ہے۔ جب میرے مولا گھوڑے سے گر گئے، بڑا سخت جملہ ہے یہ۔ ایک جگہ مجلس پڑھ کے باہر نکلا، ایک روتے ہوئے عزادار نے مجھ سے کہا مولانا آج آپ نے مصائب کم پڑھے۔ تو میں نے اسے کہا کیا یہ کم مصائب ہیں کہ حسین گھوڑے سے گر گئے؟ بعض اوقات رونے کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے، ایک جملہ کافی ہوتا ہے رونے۔ احساس تو کرے انسان، سوچے تو صحیح بات کیا ہو رہی ہے، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کچھ مدت پہلے پنجاب میں ایک جگہ تھا، بلا مبالغہ 8-10 ہزار لوگوں کا مجمع تھا، رستہ ایک ہی تھا، ہمیں مجمع سے گزار کے واپس لے جا رہے تھے۔ مجلس کے بعد محبت کرنے والے اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے تھے۔ اس محبت کے اظہار میں میرے سر سے امامہ گر گیا، تو جو بانی تھا نا اس نے امامہ اٹھایا اور مجھے دیتے ہوئے معافی مانگنے لگا۔ جی، کسی کے سر سے اگر ٹوپی گر جائے، پگڑی گر جائے، تو اس نے امامہ دیتے ہوئے کہا، تو مجھے جب وہ معافی مانگنے لگا مجھے رونا آیا۔ میں نے کہا میرے ماں باپ، میری نسلیں، ہمارے آبا و اجداد، ہم سب پوری کائنات حسین کی جوتیوں پہ قربان۔ امام حسین کا امامہ اتار کے کوئی لے گیا، اجر و کمال اللہ، نالے میں کوئی اتار کے لے گیا، حسین کی ابا کوئی اتار کے لے گیا، اور ایک شخص تو انگوٹھی اتارنا چاہتا تھا، کیا پڑھوں کیا بتاؤں کیا ہوا۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، جب آپ ایسے بلند آواز سے روتے ہیں خاص دعائیں ملتی ہیں اہل بیت کی طرف سے۔ آیت اللہ رسولی میں اللاتی لکھتے ہیں، معاف کیجئے گا آیت اللہ نظری منفرد لکھتے ہیں کتاب قصہ کربلا کے اندر، کہ جب خیمے لٹ رہے تھے تو ایک سپاہی پہنچا تو سب لٹ چکا تھا، تو اس نے لوٹنے والے ایک سپاہی سے اور سپاہی سے پوچھا، ایک اور سپاہی سے پوچھا، کسی خیمے میں کچھ بچا ہے جو میں لوٹ لوں؟ تو اس نے کہا نہیں، خیموں میں تو سب لٹ گیا، اب حسین کا لاشا لوٹا جا رہا ہے۔ بڑا سخت مرحلہ ہے جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں جب حسین کے لاشے پر پہنچا تو حسین کا ماما کوئی لے جا چکا تھا،
حسین کے ابا کو لے جا چکا تھا. حسین کے بدن پہ کچھ نہیں تھا جو میں لوٹ رہا. بس حسین نے تو ایک کرتا پہنا ہوا تھا جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا. اس کے علاوہ حسین کے بدن پہ کچھ نہیں تھا. میں نے سوچا کہ اس کرتے کی تو کوئی قیمت نہیں ملے گی. کہتا ہے میں وہ چھوڑ کر جانے لگا کہ اس کرتے کی تو کوئی قیمت نہیں ملے گی. اچانک میری نگاہ گئی کہ حسین نے وہ کرتا روکنے کے لیے کمر میں پٹکا باندھا ہوا ہے. کہتا ہے میں نے سوچا کہ ہاں اس پٹکے کے پیسے مل جائیں گے. میں جب شام کے دربار میں لے جا کے دکھاؤں گا نا کہ میں نے حسین کے کمر سے پٹکا کھولا تھا. اللہ اکبر، کیا خباثت ہے اور کیا رذالت ہے. وہ کہتا ہے میں بیٹھ گیا حسین کے بدن کے برابر میں اور میں نے چاہا کہ حسین کے کمر سے پٹکے کی گرہ کھولوں تو حسین کا ہاتھ اٹھنا شروع ہوا اور گرہ پر آ گیا. شہید حسین کا ہاتھ اٹھنا شروع ہوا اور گرہ پر حسین نے اپنا ہاتھ رکھ دیا. کہتا ہے میرے اندر طاقت کم نہیں تھی. میں نے مکمل طاقت سے ہاتھ ہٹانا چاہا مگر ہاتھ ہٹتا نہیں تھا. میں نے چاقو نکال کر حسین کا ہاتھ کاٹ دیا. ماتم اس بات پر ہے، رونا اس بات پر ہے کہ زینب بی بی نے کیسے دیکھا ہوگا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سکینہ بی بی نے کیسے دیکھا ہوگا بابا کا نشا. گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی. امام حسین کے بدن مبارک کے ساتھ جو کیا، یہ جناب زینب کا مرثیہ ہے. نانا حاضہ حسین، یہ آپ کا حسین ہے جو مربل بالدماء، جو خاک اور خون میں غلطان ہے. مقطع الاعضاء مسلوب الامامۃ والرداء. یہ جملے تو تاریخ میں ہے نا، سنی شیعہ نے لکھے. جناب زینب نے آواز دے دے کے کہا نانا یہ آپ کا حسین ہے، اور پھر اس کے بعد کہا نانا یہ تو آپ کے حسین کے ساتھ ہوا. اور نانا اپنی بیٹیوں کا بھی تو حال پوچھئے. وہ بناتوں کا سبایا، اور آپ کی بیٹیوں کو اسیر بنا کر آپ کہیں لے جایا جا رہا ہے. اجرکم اللہ. مجلس ہو گئی عزادارو، گریہ ہو گیا، مگر ایک منزل اور لے لیجیے. کہاں کہاں سے یہ قافلہ گزرا ہے. کوفے کے بازار سے، شام کے بازار سے، شام کے دربار میں، شام کے زندان میں، اور پھر زندان سے کیا آزادی ملی جب سکینہ ہی ساتھ نہیں جائے. اجرکم اللہ. جناب زینب نے آواز دے کر کہا کیا ساری بیویاں بیٹھ گئیں؟ جواب آیا جناب رباب نظر نہیں آ رہی. میری بیوی زینب نے فرمایا مجھے پتا ہے میری بھابھی رباب کہاں ہے. اب سب بیویاں میرے جناب زینب کے ساتھ جا رہی ہیں. زندان شام میں قدم رکھا تو کیا دیکھا، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے سے لگائے ہو، ایسے جناب سکینہ کی قبر ہو جناب رباب نے سینے سے لگایا ہو. اور ایک مرثیہ پڑھ رہی ہے سکینہ اٹھو قافلہ تیار ہے. تمہیں وطن کا بڑا خیال تھا، بہت یاد آتا تھا وطن، ہم مدینے جا رہے ہیں. کیسے اٹھایا جناب امام سجاد نے، جناب زینب نے جناب رباب کو قبر سکینہ سے. اس کا بیان بہت مشکل ہے. لا کر بٹھایا ہے محمل میں، قافلہ چلنے لگا، ہمالیاں چلنے لگیں. جناب زینب نے دیکھا کہ شام کے دیہات کی عورتوں نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، نوحہ پڑھنا شروع کیا. الوداع یا زینب کا نوحہ پڑھا. جناب زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا اور فرمایا مجھ پر ایک احسان کرو گی. شام کی عورتوں سے کہا مجھ پر ایک احسان کرو گی. شام کی عورتوں نے کہا بی بی حکم کریں گی. جناب زینب نے اشارہ کر کے کہا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا. اللہ آپ کو جناب سکینہ کی زیارت کا شرف ادا کرے. اب جب جائیں نا زیارت کرنے تو جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا. آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں تمہاری پھوپھی سے وعدہ کیا تھا ہم سکینہ کی قبر پر آتے رہیں گے، ہم سکینہ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما.